25 دسمبر کے بعد مجھے جو ذمہ داری دی گئی اس وقت 6 ماہ مکمل ہو چکے ہیں اور 7واں ماہ جاری ہے۔ اس میں 2 چیزیں آئیں، ایک تو جب ہم ذمہ داری پہ آئے تو اس میں 3 ماہ تک تو وہ لاک ڈاؤن اور سرکاری اسٹرائک کے گرینڈ الائنس کے حوالے سے یعنی ہماری جو جتنی سرگرمیاں تھیں دستور کے مطابق اس پہ ایک بڑا کٹ ہوا اور ایک رکاوٹ ہوئی 2 وجہ سے۔ ایک تو ہمارے پاس سردیوں کی چھٹیاں تھیں، ہمارے تعلیمی ادارے بند تھے جو ہمارے سرد علاقے تھے، گرم علاقوں میں پھر وہ گرینڈ الائنس کی وجہ سے وہاں پہ ایک شورش تھا مختلف۔ اس حوالے سے جو ہے ہم نے جو اہداف رکھے تھے انتظامیہ میں، سابقہ انتظامیہ میں، وہ پورے نہیں کر سکے۔ پھر گرینڈ الائنس کے بعد پھر یہ جو ایران کا جنگ ہوا، پھر اس میں کچھ چیزیں ایسی آئیں، پھر ادارے اس کو پھر ایک رکاوٹ ہوئی، پھر معاشی بحران بھی ہوا، فیل کرتے اخراجات بڑھ گئے۔ مثلا ایک جگہ پہ اگر آپ کو ایک ایکٹیویٹی پہ 500 اخراجات آتے تھے پھر وہ جا کر انکریز ہوئے 2000 سے بھی زیادہ ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک مالی مشکلات کی وجہ سے مسئلہ درپیش ہوا۔ اور پھر جو تیسری اس وقت کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ ہمارے بلوچستان کی کچھ ایسے اضلاع جہاں پہ تعلیمی سرگرمیاں کرنا اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنا دیگر بیلٹ ہے، ہم نے اس کو پچھلے ہفتے کے بیچ میں بھی ہمارے وزٹس تھے، کیونکہ زیارت میں ہمارا ایک وزٹ تھا تازہ، ہم دیکھ رہا تھا آفیسر کی گزارت، ہاں گزارت دوسرے دن پہ زیارت میں بھی کچھ اس قسم کی حالات ہوئی۔ یہ 3 ایسی رکاوٹیں آئیں جس کی وجہ سے ہمارے اہداف مکمل نہیں ہو سکے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اب ہم اس کام کو اگر ہارڈ طریقے سے نہیں کر سکتے، پریزنٹیشن کے طریقے سے نہیں کر سکتے، مظاہرہ نہیں کر سکتے کسی چیز، پھر صاف طریقے سے ہمارے پاس میڈیا ہے، اس کے ذریعے ہمارے اخبار معلم ہیں، ہمارے لٹریچرس ہیں، ان کے ذریعے اپنا یہ پیغام دیں۔ کیونکہ اس وقت جو ہے ریاست کی سب سے افرادی قوت کی طاقت فوج کے بعد اور دیگر میرے خیال میں اس کے بعد جو ہے وہ اسکول ادارے اور ٹیچرز ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت 1.25 لاکھ کے قریب جو ہے ٹیچرز جو ہیں وہ بلوچستان میں پڑھا رہے ہیں۔ تو دیگر ایسے ادارے نہیں ہیں جہاں پہ اس کے افرادی قوت لاکھوں میں۔ تو یہ ایک بڑا کام ہے، اس پہ ایک بڑا وہ ہے، اس پہ ہمیں دھیان چاہیے، اور زیادہ تر فوکس بھی اس وقت جو ہے ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں گورنمنٹ کے وہ بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں۔ پھر ہمارے یونینز بھی بہت ہیں اس پورے نیٹ ورک میں، اگر ہم دیکھیں تو سی سائڈ یونین ہے، تو جی ٹی ہے، جی ٹی آئی ہے، وطن ٹیچر ایسوسیشن، دیگر، یعنی ان کی یونٹی اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہو رہا، کیونکہ ان لوگوں نے بہت سے ایسے تنظیمیں بنائی۔ انہوں نے مثلا اگر ایک جی ٹی اے تھا پھر اس کے بعد جی ٹی اے بنا، پھر جی ٹی آئی نہیں بنا، اس میں دراڑ آ گیا اور طاقت کم ہوئی۔ اس وجہ سے ریاست پھر ان کے لیے ایسی پالیسیز مرتب کر رہے ہیں جن کی وجہ سے دیکھو ان کے کوئی حقوق اتنے اسٹرائک ہو رہے ہیں، اور اب تو پروفیسرس یونین ایسوسیشن میں میرے خیال میں وہ بھی 2 گروپ میں ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کا ایک ایسا کام ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ اٹوٹ نہیں۔ ہمارا جو تنظیمی کام ہے یہ ایک تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ بھی ہیں، ان کے اس جائز حق کے لیے اور بچوں کے لیے اور اداروں کے لیے اور معاشرے میں تعلیم کے فروغ کے لیے ہم ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں۔ لیکن
ہم اس بات کو ضرور نوٹ کریں کہ ہمارا جو دستور ہے اس وقت ریاست کو بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، ریاست کو کہ مجھے ایک ایسا تنظیم چاہیے جس کی دستور میں یہ ہو کہ میرا جو تعلیمی ادارہ ہے وہ ایک طاقتور ادارہ ہو، میرے جو تعلیم ہے اس میں ذمہ داری ہو، اس میں فرض ہو، اس میں ہر بندہ اپنے کام وقت کی جو ہے اس میں ضرورت ہو، اور یہ کام ہم جو کریں گے ہمارے ساتھ مشکلات بھی ہوگی اور ہمارا ٹیم دن پہ دن کم ہوگا۔ ہم سے ہمارے ساتھ وہ لوگ جڑیں گے جو لوگ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اچھا کام ہے اور ہم اپنی تنخواہ کو، ہم اپنی ایمانداری کو، معاشرے کو ذمہ داری کے ساتھ نبھائیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ان کام میں، اب میں سرکاری آفیسر سے مختلف ملاقات ہوئی ہے، بیوروکریٹس جن کو ہم کہتے ہیں، سرکار کے حکم کے ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ جتنی تنظیمیں ہیں اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں وہ جو ہے ہمیں وہ کر رہے ہیں، تھریٹ دے رہے ہیں یا ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں۔ یہ